اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور خوشخبری ہم لوگوں کے لیے، عورتوں کے لیے کیا رکھی ہے کہ جیسے میں نے بتایا نا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، تو اب روزے والوں کو روزے والے دروازے سے پکارا جائے گا، نماز والوں کو نماز والے دروازے سے پکارا جائے گا، لیکن وہ عورت جو اپنے خاوند کی فرما بردار ہے، اور ہم شور ہسبینڈ کے لیے بھی ویسے ہوگا، میں تو عورتوں کی بات کر رہی ہوتی نا، لیکن حدیث میں یہی لکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ کی فرما بردار ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہے، اور نمبر 3 یہ کہ 5 وقت کی نمازی ہے۔ ایسی عورت کو جس میں یہ تینوں خوبیاں ہیں، جنت کے 8 دروازے سے اس کو پکارا جائے گا کہ جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوچا کہ نماز کا تو چلو ہم پڑھتے ہیں نا، وہ تو ہو جائے گا، عزت کی حفاظت بھی کرتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو ہسبینڈ والا چکر ہے نا، ایوری ڈے ان سے پکی کرا کے سویا کرے کہ آپ بتائیں کہ میں فرما بردار ہوں کہ نہیں، جنت میں جانے کا ذریعہ آسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمارا قبول کرے۔ ویسے تو خامندوں نے مجھے لگتا ہے کر ہی دینا نا ہمیں، تو انہوں نے شہادت دے ہی دینی ہے۔ یہ تو حدیث تھی، میں نے سوچا کہ آپ میں سے جس کو نہیں پتا تو وہ اس پورے مہینے دیکھیں، ویسے بھی منڈے اینڈ تھرسڈے کا روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، وہ سنت سے بھی ثابت ہے۔ پھر ایام 20 کا روزہ، 3 روزے وہ آتے ہیں، تو 6 تو ویسے ہی 6 سے زیادہ ہی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ خاص طور پہ اگر ہم 6 روزے رکھتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے، کیونکہ رمضان میں روزے رکھنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ شاید ساروں نے رکھا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی رحمتیں اور برکتیں ہوتی ہیں، آسانی ہو جاتی ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رمضان کے بعد روزے رکھنے ان کے لیے باقاعدہ مشکل ہوتے ہیں، ہر کوئی ایک جیسا تو نہیں ہوتا، تو لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ سنت مطلب نفلی روزے جو ہوتے ہیں نا، اس میں بڑی وسعت ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل نیت کر لو کہ میں نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ میں کوشش کروں گی میں اس کو پورا کر سکوں، اگر کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، میرا بلڈ پریشر ڈراپ ہو جاتا ہے یا اوپر چڑھ جاتا ہے، ہمارے تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ کبھی کوئی چیز، تو پھر اگر آپ روزہ کھول دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے روزہ نفلی روزہ ناٹ فرض کا رکھا ہوا ہے، آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی آپ کو کھانا پیش کرتا ہے، تو نفلی عبادت نہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، نفلی عبادت چھپ کے رکھتے ہیں اپنے لیے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کہیں آپ جاتے ہو تو اتنا شور ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں تو روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو روزہ دار ہوں، میں تو یہ ہے وہ ہے، آپ کھا لو، اس میں گناہ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفلی عبادت جو ہوتی ہے نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل آپ جیسے تہجد ہے، نفلی عبادت ہے، تو کسی کو پتہ چلے گا نا کہ محلے میں، فرینڈس میں، ادھر ادھر، تو یہ تو تہجد گزار ہے، تو پھر ایکسپیکٹیشن نقلی والی جیسے ہوتا ہے نا، بہت ہائی کیا ہو گیا، اچھا بہت ہائی بہت ہائی وہ ہو جاتی ہے، اب بندے کے ذہن میں آ جاتا ہے، اب یہ نہیں نکلنا زبان سے لفظ، تو ایکسپیکٹ کرنا شروع ہو گیا تو ہو جاتا ہے، تو وہ نہیں ہوتا، پھر انسان کو یہ لگتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے میں جیسے بھی ہوں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا دیکھو تہجد گزار ہے تو ایسا کر رہی ہے، تو اس لیے دیکھیں ہر چیز میں کتنی ہمارا دین ہے ہی بہت پیارا، تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھی ہے کہ اپنی نفلی عبادت کو ہم زیادہ شو نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا، اب ایک اور دعا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، کیونکہ رمضان میں قرآن پڑھ رہے تھے نا، تو ایک تو میں آپ کے ساتھ کتنی دفعہ شیئر کیا نا، اللہم ارزقنی التفکر والتدبر لما یتلوہ لسانی من کتابک، یہ بھی بہت حسین دعا ہے۔ اور ایک قرآن کی جو پڑھتے ہیں نا دعا، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، وہ آہستہ آہستہ یاد کرنے والی ہے، اس لیے گھبرائیے گا نہیں، اس کو لکھ لینا اور پھر اس کو ایک ایک سینٹنس کر کے بھی یاد کر لو گے، نہیں بھی ہوگا تو میں آپ کو دکھانے کے لیے کہتی ہوں، دیکھو میں نے کتنا بڑا بڑا لکھ کے رکھا ہوا ہے، تو میں پتہ ایسے لکھ وہ پرنٹ کر کے نا تو کہیں لگا دیتی ہوں 1-2 جگہ پہ، وہ گزرتے گزرتے اس کو دیکھتی رہتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں، تو وہ آہستہ آہستہ خود ہی سے یاد ہو جاتی ہے۔ اب دعا کیا تھی؟ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اللہ سبحانہ تعالیٰ میری قبر میں، آنس کہتے ہیں جیسے پہچان ہوتی ہے نا کسی کی، تو ایک انسیت ہوتی ہے، تو وہ انسیت جو ہے نا میری قبر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو وہ میرے لیے ذریعہ بنا دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پر رحم فرمانا اس قرآن کی بدولت، وَجَعَلْهُ لِي إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور یا پاک پروردگار اس قرآن کو میرے لیے امام بنا دینا، نور بنا دینا، ہدایت کا ذریعہ بنا دینا، اور میرے لیے رحمت کا ذریعہ بھی بنا دینا۔
اللہم ذکرنی، اے اللہ مجھے یاد کرا دینا، من ہو اس سے ما نسی، جو میں بھول گیا ہوں۔ اب دیکھو کتنی دفعہ ہوتا ہے نا ہم لیکچر سنتے ہیں، ادھر ادھر دوسرے لوگوں کے بھی آپ لیکچر سنتے ہوں گے، بہت اچھے لگتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے اچھا یہ دعا پڑھ رہے تھے، یہ کر رہے تھے، پھر بھول جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو میں اس میں سے بھول گئی ہوں نا، مجھے یاد کروا دے، وعلمنی منہ ما جہل، اور جو میں وہی بات ہے کہ جو بھول گئی ہوں اور جو میں اس کو چھوڑ دیا ہے میں نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے وہ اس کا بھی علم عطا کرنا۔ اللہ اکبر۔ وَرْزُقْنِي تِلَاوَتَهُ آنَاءَ اللَّيْلِ، کہ یا پاک پروردگار اس کی تلاوت، کہ میں دن رات والی بات ہوتی ہے نا، آناء اللیل، کہ میں رات کے وقت میں، وآناء النہار، اور میں دن کے وقت، سارا وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تلاوت ہی کرتی رہوں۔ وَاجْعَلْهُ لِي حُجَّةٌ یا رب العالمین، اے رب العالمین میں اس قرآن کو میرے لیے حجت بنا دینا، آمین، دلیل بنا دینا قیامت کے دن، اس کو میرے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے ایسا۔ میں تو اتنی پیاری بات لگتی ہے نا، میں پہلی والی جو ہے نا آیا اس کی کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری بالقرآن، اتنا زیادہ پڑھتی ہوں کہ اللہ میرے قرآن کو میری قبر میں نور کی طرح لے آنا، تاکہ اس کی وحشت سے میری میں ڈروں نہیں۔ تو آپ لوگ بھی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرتے رہا کریں، کیونکہ جب دعا ہم کرتے ہیں نا، تو جب ہمیں میننگز آتے ہیں نا، تو تب وہ دل سے نکلتی ہے، پھر وہ پتہ چلتا ہے کہ میں مانگ کیا رہی ہوں۔ جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس دعا میں تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اللہ میری قبر میں نور کر دینا اس قرآن سے جو میں پڑھتی ہوں، تو پھر وہ اس کو مانگنے کا طریقہ ہی فرق ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، اتنے پیارے مہینے سے ابھی گزرے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکات ہماری زندگی میں رکھے۔ جب تک اگلا رمضان نہیں آتا تو اگلے رمضان میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے ہمیں توفیق عطا کریں گے کہ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب ہوئی ہوگی۔ اور اس سال تو بہت آسانی پتہ چل گیا تھا، بارش اتنی تھی، جس کو ہماری تو 27ویں رات تھی یہاں کی، مجھے جہاں تک لگتا ہے، کیونکہ رات کو میں باہر ہی تھی، پڑھ رہی تھی، تو اتنی بارش تھی کہ اب میں بارش میں چلی گئی تھی کہ یا پاک پروردگار قبول کر لینا کسی طرح سے۔ اور آنیسٹلی ہر ایک کے لیے دعا کہ یا اللہ جو مانگنے سے رہ گئے ہیں، یا پاک پروردگار جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ میرے اسٹوڈنٹ، یا اللہ میرے ٹیچر، یا اللہ میری بس فیملی، میرے بچے، اور ماں کے لیے تو ویسے ہی بچے 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 کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم کرے، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمارے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے۔ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اب شروع کرتے ہیں اپنی کلاس۔ اچھا جی، ہم کہہ رہے تھے سورۃ نحل کہہ رہے تھے نا لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگ، تو سورۃ نحل کی آیت نمبر 66 سے انشاءاللہ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم انشاءاللہ آج جو آیات پڑھیں گے نا، ان کا مین مقصد کیا ہے۔ دیکھیے تفسیر کا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی آپ نے اردو میں پورا قرآن بھی سنا ہے، بہت سی آیات ایسی ہیں جو ہمیں آرام سے سمجھ آ جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ اتنی موٹیویشن ہمیں مل جائے کہ اگلی کلاس تک ہماری زندگی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنے آسان ہو جائے، ہم اس میں بھاگنے والے ہو جائیں۔ کیونکہ دین اصل میں تو یہی ہے نا، اب پڑھ لیا، یاد کر لیا، رٹا مار لیا، تو وہ تو اس کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک ہمارے عمل میں نہیں یہ ساری چیزیں آ جاتی۔ دین تو ہے ہی عمل کا نام، جب عمل میں آئیں گی تو کیونکہ کمبخت شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، دنیا ہے، ہمارا نفس سب سے بڑا ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہاں پہ جو ہرڈلز آتی ہیں نا، ان کو دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار آج کی کلاس جو ہوتی ہے نا اس میں موٹیویشن ہوتی ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ جو کلاس آپ لوگوں کو میں ریکارڈ کر کے بھیجتی ہوں، جو اسٹوڈنٹ کو جاتی ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ ہوتی ہے، وہ 5 آیات ہیں یا 7 آیات ہیں، مشکل سے 15 منٹس میں ڈن ہو جاتی ہیں کہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ان کو مل جاتی ہے، دین وہ ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ آیا ہماری زندگی میں سے کیا اثر ہوا۔ لیکن اس کلاس میں میری 110% ہوتا ہے، کوشش ہوتی ہے کہ یہ آیا میری زندگی کیسے بدل سکتی ہے، اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار ہمیں اس کا فہم عطا کر دے، آمین ثم آمین۔ تو ابھی جو آیات انشاءاللہ ہم 66 آیات سے اپنی کلاس کا آغاز کریں گے، اس سے پہلے میں آپ سے تھوڑی سی بات کروں کہ انڈرسٹینڈنگ آسان ہو جاتی ہے۔ کہ سورۃ زاریات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو کیوں پیدا کیا، لیعبدون، کہ وہ میری عبادت کرے۔ اب یہ تو ہم نے پڑھ لیا اور ہم جانتے بھی ہیں نا اس بات کو، تو عبادت یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے سارا نماز روزہ حج زکوٰۃ بس بیٹھے اور پھر تسبیح لے کے بیٹھ گئے۔ عبادت کیا ہے؟
کہ اللہ عبد عین با دال ہے نا، عبد ہوتا بندہ، اللہ کا غلام. تو ہر وہ حکم جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن میں، کیونکہ ہمارے پاس تو اور کوئی ذریعہ ہے کوئی نہیں ہے سوائے اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو یہ قرآن دیا ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گائیڈنس ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے طریقے اسی قرآن میں دیے ہیں. تو ہماری زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزارنا، ہم یہ نہ سوچیں کہ اچھا کچھ حکم مان لیے کچھ نہیں مانے تو پھر تو ہم منافق ہو جائیں گے، پھر ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسا کرنے والے ہوں. اور زیادہ تر آپ دیکھیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آسان والے، جو ہمارا نفس کہتا ہے نا ٹھیک ہے یہ تو کر لیا، چلو نماز تو پڑھ لی، پھر پیسے بھی کسی کو دینے ہیں ہیلپ کر لو یہ وہ، لیکن جو ایسا حکم ہوتا ہے جس میں ہمارے نفس پہ وہ کہتے ہیں نا زر پڑتی ہے، وہاں پہ ہم ذرا وہ پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے کریں، ہمارا ہر دن پہلے دن سے زیادہ بہتر ہو. تو یہی چیز آپ آج کی آیات میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ اے انسان تجھے میں نے اس لیے پیدا کیا کہ لیعبدون، کہ تو میری عبادت کرے، صرف اس کے علاوہ اس کا مقصد نہیں ہے. تو اس کے مقصد میں تو سارے ہی آ جاتے ہیں نا، کہ ہم جو کمانے جاتے ہیں، بچوں کو ان کی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، گھر سنبھال رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں لیعبدون کے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں پوری کائنات کی اگزامپل دیتے ہیں کہ تم دیکھو کہ میں نے کائنات کیسے بنائی ہے، اور وہ ان کی لیعبدون کیا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تھی تو ان کو کہا کہ طوعاً و کرہن، ہم نے پڑھا تھا نا کہ خوشی سے آؤ یا خوشی سے نہ آؤ، آنا تو تمہیں پڑے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے آگے بس سجدہ کر دو. تو کائنات نے کہا کہ نہیں ہم خوشی سے آتے ہیں. وہ آیا پڑھی تھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ قرآن، اور دورہ قرآن میں تو آپ نے بہت سنی ہے کہ اگر یہ قرآن جو ہے میں پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. اس کے آگے آپ پڑھ کے دیکھیں سارا کہ کیا ہے. تو وہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بھی آزاد نہیں پیدا کیا. آج اب جب ہم دیکھیں گے نا، ہم اگزامپلز دیکھیں گے، جانوروں کی دیکھیں گے، وہ جو ہے شہد کی مکھی کی دیکھیں گے، پھلوں کی دیکھیں گے، ڈفرینٹ کہ وہ اللہ کی عبادت کیسے کرتے ہیں، اور وہ چوں چرا بھی نہیں کرتے ہیں. اور انسان جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات میں پیدا کر دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، ہم دیکھیں آزاد نہیں ہے. میں ایک بات بہت زور سے یہ بتاتی ہوں کہ دیکھیے ہماری تقدیر لکھ دی گئی ہے. آئے گا آج کے لیکچر میں بھی، میں اس لیے پہلے آپ کو سمری بتا رہی ہوں تاکہ مائنڈ تیار ہو جاتا ہے کہ ہمارے پیدا ہونا، کب ہونا ہے، کس کے گھر ہونا، کچھ نہیں پتا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی، موت، رزق کا معاملہ، ہمارا اچھا برا ہونا، سب کچھ ہماری تقدیر میں تو لکھا ہوا ہے نا. ہم آزاد کدھر ہیں؟ وہ ہم پڑھتے ہیں نا آیت الکرسی کے بعد لا اکراہ فی الدین، تو لوگ کہتے ہیں جی دین میں کوئی زبردستی کوئی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے، دین میں داخل ہونے میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ زبردستی کسی کو اسلام میں نہیں لا سکتے ہو، لیکن اگر جب آ جاتے ہو تو پھر تو حدیں لگ جاتی ہے نا، پھر تو آپ کو اللہ کے حکم ماننا، زیادہ ماننا پڑتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر اپنی زندگی گزارنا ہی اسلام ہے، اپنے آپ کی سبمیشن کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن میں کہا کہ لوگوں ابھی تم اسلام لائے ہو، ابھی تم ایمان تو لائے نہیں ہو. ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے یہ سمجھنے کی آج انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، کیونکہ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انسان جو ہے وہ مومن نہیں بن جاتا. کیونکہ یہ صرف چند الفاظ کہنے سے، الف لام ہا را سین، ان کا مجموعہ ہے، جیسے اس کو کہنے سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ دنیا کایا ہی پلٹ جائے. میرے اور آپ جیسے عام بندوں کو بھی یہ بات کی سمجھ آتی ہے. جب تک ان الفاظ کی تاثیر کب ہوتی ہے؟ جب اس کا معنی ہمارے دل میں اتر کر ہمارے عمل میں نہ آ جائے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہماری زندگیاں بدل جائیں گی. کہ لا الہ الا اللہ جو ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ الہ کون ہے، کہ اے اللہ تو ہی میرا مالک، تو ہی میرا معبود، تو ہی مجھے عزت دینے والا، ذلت دینے والا، تو ہی مجھے رزق دینے والا، تو ہی میری تقدیر کا فیصلہ کرنے والا، میں تیرا غلام. بس یہ چیز سمجھ آ جائے، غلام کی حقیقت کیا ہے وہ سمجھ آ جائے نا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آ جاتی ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ سمینا و اطعنا، کہ اللہ میں نے سن لیا، میں نے یہ حکم سن لیا اور میں نے اطاعت کر لی. جو صحابہ کرتے تھے، جو تابعین کرتے تھے، جو تبع تابعین کرتے تھے، جو اللہ کے نیک بندے کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دے. اور یہ کرنا آسان تب ہوگا جب ہم ان کے میننگ سمجھ جائیں گے، تبھی تو تفسیر کر رہے ہوتے ہیں.
اب یہاں پہ دیکھیے آیا نمبر، اسی چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ انسان کو اللہ نے حکم دیا تو انسان اب چھوڑ دیں انسان کو، اب اپنے آپ کو دیکھیں کہ مجھے میرے رب نے اس قرآن میں حکم دیا اور میں نے اس حکم کو کتنا مانا، کون سے حکم کو مانا، کس پہ ڈنڈی مار دی، کس کو نہیں مانا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جس چیز کو، ابھی جانوروں کی پہلے بات ہو رہی ہے نا، جب اس کو وحی کے ڈیفرنٹ میننگز ہیں نا، اب انشاءاللہ بھی دیکھتے ہیں، تو جب ان کو یہ بات کی وحی کر دی گئی کہ تمہاری زندگی ایسی ہوگی تو وہ کیا کر رہے ہیں، تو اس سے کمپیریزن کریں گے ہم اپنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا، آیت نمبر 66، وَإِنَّا لَكُمْ، اور یقیناً بے شک، لکم تمہارے لیے، اب جہاں جہاں لکم آئے گا نا اس کو بھی آپ انڈر لائن کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے پوری کائنات بنائی ہے۔ اے انسان، بے شک تمہارے لیے فی الانعامی، مویشی جانوروں میں، لعبرتن، کہ عبرت ہے۔ عبرت کس کو کہتے ہیں کہ سبق، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اس سے تو مجھے ایسی عبرت ہوئی ہے نا، اب میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ کئی دفعہ ایسی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے ایک حالت میں انسان ہوتا ہے نا تو دوسری حالت پہ آدھے کہ میں اب فار ایگزامپل آپ نے کسی فیملی میں ہو، آپ نے کوئی ایسی بات کہی ہے جو بتنگڑ بن گیا، جیسے کہتے ہیں، تو کہتے ہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا، توبہ مجھے تو نصیحت ہوگی، اب اس بڑی عبرت حاصل ہوگی، اس کے بعد میں نے یہ نہیں کرنا۔ یہ اچھے اور برے دونوں طرح سے آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق سیکھنا، جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ جو معاملہ میرے ساتھ ہوا ہے میں نے بڑا اچھا سبق سیکھ لیا، اس کے بعد میں ایسے نہیں کروں گی۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جانور جو ہوتے ہیں نا، مویشی جانور، یہ کون سے ہیں؟ جس کے اندر گائے، بکری، بھیڑ اور اونٹ، اسپیشلی جس گروپ میں اونٹ ہوتا ہے نا اس کو انعام کہتے ہیں۔ تو یہ وہ جانور ہیں جو دودھ دیتے ہیں، جن کا گوشت استعمال ہوتا ہے، جو انسان کے لیے اس کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان تیرے لیے میں نے کیا چیز پیدا کر دی ہے، دیکھ تو کہ دودھ، دیکھیں اب تھوڑا سا امیجن کریں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو مکہ میں صحرا کا ہوتا تھا نا کہ لوگ سفر کے لیے جاتے تھے، اونٹ لے کے جاتے تھے اپنے ساتھ، تو راستے میں ایک تو ان کا سامان ہوتا تھا تو سامان اس کے اوپر لادا ہوتا تھا، دوسرا یہ ہوتا تھا ان کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اگر کھانے کا دیکھیں، تیسرا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا دودھ جیسے ہوتا ہے کہ تم دیکھو کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کیا چیز، دودھ مکمل غذا ہے، رائٹ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں نسقیکم، ہم پلاتے ہیں، ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹوں میں ہے۔ دیکھیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا، ہم دنیا میں فیکٹریاں لگاتے ہیں نا پروڈیوس کرنے کے لیے چیزیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چلتی پھرتی فیکٹریاں ہم لوگوں کے لیے لگا دی ہیں۔ یہ جانور تو اور بھی دودھ دیتے ہیں نا، لیکن وہ اپنے بچوں کو جیسے پلاتے ہیں یا کچھ ہے، تو یہ کون سے جانور ہیں جو آپ نہ صرف اپنے بچوں کو پلاتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے دودھ پروڈیوس کرتے ہیں، اور انسانیت کی کیسے خدمت ہوتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم پلاتے ہیں تمہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، من بین فرث و دم، تو کس میں؟ جو ان کے فرض کہتے ہیں گوبر اور خون کے درمیان۔ دیکھیں جب ہم کھانا کھاتے ہیں یا جانور کھانا کھاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ خون جیسے بن جاتا ہے، جا کے وہ طاقت ملتی ہے اس کی جسم میں جا کے، اور یا پھر وہ جو خالی ہوتا ہے، مطلب جو فارغ، جو زیادہ استعمال نہیں ہوتی چیز، جو اس سے طاقت نہیں ملتی، وہ باہر آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو ان دونوں چیزوں کے درمیان میں سے تمہیں ایک تیسری چیز بھی ملتی ہے جو کہ پاک، صاف اور اتنی خوشبودار اور تمہاری صحت کے لیے اتنی اچھی۔ اب دودھ کی اب شکل دیکھیں، اب یہاں پہ جو دو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، کبھی ایسا تو نہیں ہوگا کہ دودھ لال رنگ کا ہو گیا کہ اس کے اندر خون شامل ہو گیا یا اس میں سے کوئی بو آ رہی ہے۔ اب دیکھیں یہ وہ جانور ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو وحی کی تو وہ اسی طرح سے جب دودھ دھویا جاتا ہے کس طرح سے آرام سے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے وہ کرنے دیتے ہیں وہ کام جو کرنے والا ہوتا ہے، تو اس دودھ سے کتنے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور کھاتے کیا ہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ اچھی چیز تو ہم کھا لیتے ہیں نا، اور جو گھاس پھوس وہ ایسی والی چیز بچتی ہے وہ یہ جانور کھاتے ہیں، اور وہ کھانے کے بعد دیتے کیا؟ دا بیسٹ آف دا بیسٹ غذا ہمیں دے رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لبنن، دودھ جو ہے، خالصاً، جو کہ خالص ہے، سائغن للشاربین، اور پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ اب اس میں ایک اور چیز بھی آپ غور کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر کیا نا، کہ ان کو جو فارغ کہتے ہیں نا گوبر اور خون، اس کے درمیان میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی خیر نکال دیتے ہیں۔ کبھی زندگی میں مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، تکلیفیں ہوں، کچھ بھی ہو، تو ایک امید جیسے ہوتی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے تو کن کہنا ہے، اور وہ کن سے سارا معاملہ کچھ بھی ہو جائے، کتنے گند میں چلے جائیں، کتنی پریشانیوں میں چلے جائیں،
घबराना नहीं है। द मोमेंट अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ये तौफीक अता करें कि हम उससे निकल सके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर जगह से बंदे को निकाल लेते हैं। देखिए, आप में से बहुत से लोगों के मैसेजेस मेरे पास आते हैं, बहुत से लोग परेशान होते हैं, बच्चों की खातिर परेशान हो जाते हैं। बच्चे, दुनिया ऐसी है ना कि वो उसमें जैसे चले जाते हैं, कभी अल्लाह ना करे बच्चे ड्रग्स में चले गए, गलत तरह के रिलेशनशिप में चले गए, आप परेशान हो जाते हैं। तो बस ये दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू ही कर सकता है ना। देखिए, इस आयत में जब मैं ये पढ़ी थी ना और मेरे ज़हन में वो मैसेज आ रहे थे, तो मैं कहती हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला तू तो हर चीज़ में से निकाल देता है। कितने भी गद में कोई बच्चा चला जाए, माँ दुआ करती रहे ना, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह उसमें से निकाल देंगे। मैं एक किसी की वीडियो देख रही थी, बहुत प्यारी थी, तो वो उनसे क्वेश्चन ये था, वो क्या करते थे, उनको जेल में उनकी ड्यूटी थी, जब वो जैसे हैंग करने में उनको ये पूछ रहे थे कि आपने 100 से ज्यादा लोगों को हैंग किया था, तो कोई ऐसा वाकया कि आपको लगे कि जेल में है वो बंदा और उसको फांसी दी जा रही है और वो बेकसूर है। उसने कहा कि अक्सर देखा ऐसा, क्योंकि फैसले जो होते हैं ना वो गवाहों के बेस पे होते हैं, तो गवाहियां गलत हो जाती है ना, जब लोगों के ईमान बिक जाते हैं तो गलत फैसलों पे जज उसके मुताबिक फैसले कर लेते हैं। तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जब वो बिल्कुल फांसी देने के लिए वो तैयार होते हैं ना, उस वक्त कहते हैं कुछ वो अपनी वाकया सुना रहा था कि एक बंदे ने कहा कि मैं तुम्हें गवाह बना के ये कहता हूँ, क़यामत के दिन मैं तुम्हें पूछूंगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कि मैंने कहा था कि ये कत्ल मैंने नहीं किया, मुझ पर झूठा इल्जाम है। अच्छा, अब उसमें ये मैं जो आपको बता रही हूँ ना, मुझे कई दफा आते हैं ऐसे वाकयात होते हैं ना, तो दिल को इतने छू जाते हैं। उसने कहा कि एक आदमी इसी तरह से आया उसमें जेल में, तो उसकी माँ जब उसको मिलने आई तो वो रोती जा रही थी। माँ की दुआ के बारे में बता रही हूँ आप लोगों को। तो रोती जा रही थी कि मेरे जो भी है उसका, आप समझे बिल्लू नाम समझ ले, कि मेरे बिल्ले को जेल वो फांसी नहीं हो सकती, मेरे बिल्ले को फांसी नहीं हो सकती। कहते रोती जा रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं, हम लोग कहते ये समझ रहे थे माँ है, अब क्या करे, बेचारी रोएगी नहीं तो और क्या करेगी। तो जिस दिन उसका वो फांसी का दिन था ना, माँ को पता था वो आखिरी टाइम जो मिलाने लेके जाते हैं, फिर वो भेज देते हैं लेके जाते हैं, तो बताया था कि फांसी जो है वो एक्चुअली रात को फजर से पहले वो सारा काम खत्म हो जाता है, दिन में नहीं करते वो। तो कहते हैं कि उस माँ की ना बाहर से रोने की आवाजें अंदर तक आ रही थी, क्योंकि फांसी जहाँ देते हैं वो ओपन एयर काइंड जगह होती है, लेकिन जहाँ पे बॉडी गिरती है वो कमरा होता है, लेकिन ऊपर काइंड ऑफ ओपन एयर होता है। कहते वो बाहर से माँ की जैसे रोने की और दुआएं और इस तरह से आवाज आ रही थी। तो कहते हमारे ज़हन में एक ही क्वेश्चन था, क्योंकि हमारा रोज का ही काम था कि माँ है बेचारी क्या करे। तो कहते उस जमाने में फोन नहीं होता था, तो फोन की लंबी सी तार खींच के ना हम अंदर लेके आते थे कि कभी ऐसा हो जाता था कि सदर की तरफ से कोई मैसेज आ गया अचानक या कुछ भी, तो हमें जरूरी था वहां पे फोन रखना। तो कहते उसको वहां तक ले जाके उसके गले में भी वो बना दिया फांसी का फंदा, और बाकी अभी तैयारियां कर रहे थे। तो कहते एकदम बेल बजी, तो फोन उठाया, तो सदरे मुमलकत जो भी उस जमाने के सदर होंगे उनकी तरफ से वो मैसेज था कि इसकी फांसी की सजा को आगे कर दिया गया है, तो अभी इसको फांसी आज नहीं देनी है। तो कहते हैं कि वो मैंने देखा था कि एक माँ की दुआ जो है वो किस तरह से फांसी के तख्ते से उठा के बंदे को बाहर ले, और बाद में उसका केस और आगे चला तो उसको माफ कर दिया गया था। तो इस तरह से मैं कहती हूँ जो दुआ होती है ना, कैसे माँ की दुआ जो होती है अर्श को हिला देती है जैसे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी अमल ऐसे कर दे कि हमारी जुबान से फिर जब बात निकली तो वो ऐसी तड़प से निकले, क्योंकि ऑनेस्टली जब पढ़ते हैं ना डर लगता है कि हमारे गुनाह जो होते हैं ना वो हमारे रास्तों में रुकावट बनते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुनाह करते वक्त ना बस ये सोच लो, मैं अपने बच्चों को भी ये याद कराती हूँ कि बेटा ये देख लेना कि गुनाह का जो असर है ना वो इस दुनिया में होगा, आखिरत में तो होना होना, इस दुनिया में भी होगा। इतने गुनाह करना कि बर्दाश्त कर सको। तो बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक दे, आमीन सुमा आमीन। देखिए बात कहाँ से कहाँ हो गई है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि किस तरह से तुम्हें जो मवेशी जानवर है उनका दूध जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात में से एक आया है, और वो किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि ए इंसान वो तेरी खिदमत कर रहे हैं, और कैसे करें, जिस तरह से अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, जिस मकसद के लिए उनको बनाया है वो अपना मकसद उसी तरह से पूरा करें। हमारा मकसद क्या है, हर आयत के बाद याद कर लीजिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस आयत के बाद भी ये, हर आयत के बाद ये लिख लेना ताकि हमें अच्छे से पता चल जाए कि अच्छा मैं तो जानवर से भी बदतर हो गई हूँ। वो देखो कैसे जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया उसी तरह से अपनी जिंदगियां गुजार के चले जाते हैं। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व मिन थमराती, और फलों में
नखीली खजूर के, वल आनाबी और अंगूर के। और अब फलों की बात अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अंगूर एंड खजूर, खजूर भी आप देखें मुकम्मल गज़ा है। अब मैं हैरान होती हूँ, कभी आपने ये दोनों चीज़ें अंगूर एंड खजूर को हाथ में पकड़ के देखें, दरख्त से लगी हुई, उसको मुंह में डालते हैं ना, तो अब यहाँ पे तो कैलिफोर्निया की जो आती हैं खजूरें आती हैं, ऑनेस्टली हलवे से भी नरम। तो मैं सोचती हूँ कि घर में अगर आप बाहर एक थोड़ी सी चीनी भी उठा के रख दोगे ना, तो चूंटियां आ जाती हैं, कीड़े आ जाते हैं, उसको उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ये हमारे तक कैसे पहुंच गए, और इतनी बारीक उसके ऊपर एक छिलका होता है कि उसको धोते हैं, हाथ भी लगाओ तो लगता है कि। और अंगूर, अब देखो बेले, कभी आपने अंगूर की बेले देखी हैं, गुच्छे के गुच्छे लगे होते हैं, और उसको आप पकड़ो भी ना तो ऐसे लगता है कि आंसू ही निकल जाएंगे उनके, एकदम से ऐसे हो जाते हैं, इतने प्यारे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मेरे देखे, ये सहाबा थे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिर्फ इतनी सी बात जो सबके दिल में नहीं आई, कुछ लोगों के दिल में ये बात आई कि हमारी कसरत इतनी है। इसमें कितना बड़ा सबक है ना हमारे लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल आया कि तुम कसरत में ज्यादा थे, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर तुम्हें दिखा दिया कि क्या हुआ था। क्योंकि हम भी ये सोचते हैं ना कभी कि ये काम तो बस मैंने तो सारा बंदोबस्त कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, हमने डेकोरेशन वाला भी बुला लिया था, तो खाने का इंतजाम भी है, तो हमने ये भी कर लिया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अल्लाह पे तवक्कल नहीं जब होता ना, कि हम अपने आप पे तवक्कल कर लेते हैं, अपनी मीन्स पे बेसिकली तवक्कल करना, इसमें ये बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते जब तुम इस बात पे तुमने तुम्हारी कसरत पर तुमने अपने आप को सोचा कि मेरे भली लगी तुम्हें, तो अनकुम शैया, तुम्हें कुछ भी, वदाकत अलैकुमुल अर्द, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते तो तंग हो गई तुम पर जमीन, बिमा रुहिबत, इसकी कुशादगी के बावजूद, सुम्मा फिर वल्लाही तुम मुदबरीन, के तुम वापस फिरे, पीठ फेर कर तुम फिर गए। अब यहाँ पे क्या था, आप देखिए ये वर्ड भी सोचने वाला है कि जमीन तंग नहीं थी, ऐसे नहीं कि उनको जो शिकस्त शुरू में हुई थी तो उसमें क्या था, जमीन वसत में ही थी। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको ये बताना चाहते थे कि अब तुम्हारे दिल में इतनी सी भी अगर बात आई है, तो अब अल्लाह की अगर मर्जी नहीं होगी तो तुम्हें कुछ कामयाबी नहीं हो सकती। तो इसलिए हमारे अंदर जब भी हम कोई काम करें, अपने मीन्स 100% पूरे करने के बाद हम अल्लाह सुब्हानहू तआला पे तवक्कल करें, ये आदत बना लें अपनी। इंसान है, गलती होती है हमसे, लेकिन इस बात को, इस आयत को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हुनैन में फिर अब क्या हुआ था कि जब ये जा रहे थे और बड़े खुश भी थे कि हम 14,000 का लश्कर, अब देखें हम जाके क्या करते हैं। अब ये एक वादी थी जो थोड़ी ढलान में थी, अब वहां से ये सारा लश्कर गुजर है। अब हवाजन के जो लोग थे, मैंने आपको बताया ना, वो तीर अंदाज बड़े जबरदस्त थे, वो डिफरेंट जगहों पे उस वादी में, दरख्त के पीछे, पहाड़ के पीछे, इधर उधर वो सारे छुप गए। जैसे मुसलमान उस वादी के ढलान में से जैसे गुजर रहे थे, उन्होंने हर तरफ से तीर बरसाने शुरू कर दिए। अब मुसलमान जो है वो एकदम से तितर बितर हो गए, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ महाजिर, कुछ अंसार और अहले बैत में से जो लोग थे वो सिर्फ बचे थे, बाकी सारे के सारा, अब सोचे 14,000 के लोग सब इधर उधर भाग गए। अब ये मैं बताती हूँ आपको कि हजरत अब्बास रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, क्योंकि वो तो उस वक्त वहां मौजूद थे ना, तो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन के दिन चंद महाजिर, अंसार और अहले बैत के सिवा सब मुसलमान जो है वो भगदड़ में इधर उधर हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अब्बास, असहाबे सुमरा को आवाज दो। हजरत अब्बास बुलंद आवाज वाले थे। सुमरा वो दरख्त है जिसके नीचे साहबे जिन्होंने बैत रिजवान की थी ना, उस दरख्त को सुमरा कहते हैं। तो सुलह हुदैबिया के दिन जिन्होंने बैत की थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि असहाबे सुमरा को आवाज दो। हजरत अब्बास कहते हैं कि जब मैंने उनको पुकारा तो बाखुदा जब पुकारा तो उस तरह पलटे जैसे गाय अपने बच्चों की तरह पलटती है, और कहने लगे या लब्बैक कहते हुए दौड़ते हुए आए। इसी तरह से अंसार, बनु हारिसा, बनु खिजरज को पुकारा, सब जमा हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस वक्त तो नूर गर्म है। आपने चंद हाथ में कंकरियां उठाई और कुफार के चेहरों की तरफ उन्होंने उनको फेंका, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बे मोहम्मद की कसम ये शिकस्त खा जाएंगे। अब यहाँ पे यही देखने की बात है ना, मेरे और आपके लिए समझने की यही बात है
کہ ہمارے پاس کتنے بھی مینس ہوں، کتنے بھی ذرائع ہوں، لیکن ہم نے توکل کس پہ کرنا ہے کہ اللہ پہ توکل ہوگا کہ یا پاک پروردگار اگر آپ چاہیں گے تو اس میں کامیابی ہوگی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کامیاب اس کو کر دیں اور ہمارے لیے بہترین کر کے. کیونکہ اکثر ڈر لگتا ہے نا کہ کوئی دعا تو اللہ کو تو پتہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی دعا کرتے وقت تو آپ ایسے نہیں کہ زبردستی مانگو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ یہ چیز چاہیے، تو پھر اگر نقصان والی چیز ملتی ہے تو دیکھو مانگی تو تم نہیں تھی. اکثر ایسی چیز بھی تانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو. تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، میرا دل ہے اس دعا کی قبولیت میں، میری ضرورت ہے یا پاک پروردگار، آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں نا، آپ نے کن کہنا ہے اور فیکون ہو جانا ہے. یا پاک پروردگار میرے لیے اس دعا میں برکتیں ڈال دے، خیر ڈال کے میرے لیے یہ دعا قبول کر لے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو کر سکتے ہیں نا. اگر مانگنے ہم کیونکہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ سکتے، اگر ہم نے کوئی ایسی دعا بھی مانگی ہے جو ہمیں نہیں پتا بعد میں ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن ہم نے مانگی ہی ایسی ہے کہ یا پاک پروردگار اس میری خواہش کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بہتر کر دیں گے. اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر انزل اللہ نے نازل کیا سکینتہ اپنی سکینت کو علی رسول ہی اپنے رسول پر، وعلی المومنین اور مومنوں پر، وانزل اور نازل کیا جنودا لم تروہا ایسا لشکر کہ نہیں دیکھا تم نے ان کو، وعذب الذین کفروا اور عذاب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافروں کو، وذالک جزاء الکافرین تو یہی جزا ہے، یہی بدلہ ہے کافروں کا. اب یہاں پہ دیکھیے سورۃ توبہ جو ہے نا یہ بہت غور سے، بہت دھیان سے اور سوچنے والی سورہ ہے، کیونکہ یہی سورہ ہے جس سے آپ دیکھیں کہ ہمارے جو غیر مسلم ہیں وہ انہی کی آیات کو لے کے اتنا بگ ڈیل بنا دیتے ہیں کہ دیکھو اس آیت میں تو یہ لکھا ہوا ہے. ہمیں جب تک خود نہیں پتا چلے گا اس وقت تک دیکھیں، ایک تو یہ بات ہے کہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہیں جی فلاں عالم دین ہے وہ جواب دیں گے، ہمیں کیا پتا ہے. لیکن عام لوگ تو میرے اور آپ جیسے عام لوگوں سے بات کریں گے نا، تو جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اور بدقسمتی سے بعض مسلمان جو ہیں اگر ان کو علم نہیں ہوتا تو وہ بھی یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہاں یہ تو بڑا ہی مشکل حکم تھا، تو ایسے کیسے حکم آ گیا. تو لیکن جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی تو ہم جواب دے سکیں گے نا. تو اس لیے اس سورہ کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور ایک ایک آیا کا آپ کو آنسر پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیا کیوں نازل کی تھی اور اس وقت کیا حالات تھے، اس کا شان نزول کیا تھا، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیے بدر میں بھی